بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے 12واں سبق کو پڑھیں گے، اور ہمارا جو سبق ہے کچھ اور مصدروں سے ماضی مطلق کے بیان میں ہے۔ تو میں نے پہلے مصدر ہی بتلا دیا تھا مصدر کسے کہتے ہیں، اور ماضی مطلق بھی بتلا دیا تھا ماضی مطلق بھی کسے کہتے ہیں۔ تو ایک بار اور پھر سمجھ لیجیے مصدر کسے کہتے ہیں اور ماضی مطلق کسے کہتے ہیں۔ کچھ اور مصدروں سے ماضی مطلق، کیونکہ مصدر سے ماضی مطلق بنتا ہے، مصدر سے ماضی مطلق بنتا ہے، اس لیے انہوں نے یہاں پر لکھا ہے کہ کچھ اور مصدروں سے ماضی مطلق۔ تو میں نے بتایا تھا کہ مصدر وہ اسم ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اور اس سے اسم اور فعل نکلے، اس کو مصدر کہتے ہیں۔ اور ماضی مطلق میں نے بتایا تھا ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے صرف گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے اور یہ نہ معلوم ہو کہ ابھی گزرا ہے یا کب گزرا، اس کو ماضی مطلق کہتے ہیں۔ یعنی مصدر وہ اسم ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا پتہ چلے۔ جیسے دیکھیے نوشتن یہ مصدر ہے، تو نوشتن کا معنی آتا ہے بیٹھنا، تو اس سے کام کرنا پتہ چل رہا ہے، یعنی بیٹھنا یہ کام ہے، بیٹھنا پتہ چل رہا ہے۔ نوشتن مصدر لکھنا ایک کام ہے، تو دیکھیے اس سے ایک کام پتہ چل رہا ہے۔ نشستن مصدر بیٹھنا، تو بیٹھنا ایک کام ہے، تو اس سے ایک کام پتہ چل رہا ہے۔ اور آمدن بھی دیکھیے مصدر ہے، اس کا معنی ہے آنا، تو یہ بھی دیکھیے اس سے ایک کام پتہ چل رہا ہے۔ یعنی وہی کہہ رہے ہیں کہ کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو، تو ایک کام کا ہونا سمجھ میں آ رہا ہے کہ آمدن مصدر بیٹھنا، تو بیٹھنا بھی ایک کام ہے، اور اس سے اسم اور فعل بھی نکلے۔ یعنی دیکھیے نوشتن مصدر ہے، اس سے نوشت بنا، اس سے نشست بنا، آمدن سے آمد بنا، تو یہ سب اسم اور فعل بنتے جاتے ہیں اسی طرح، تو اس سے مصدر کہتے ہیں۔ اور دیکھیے ماضی مطلق میں نے بتایا تھا کہ ماضی مطلق اسے کہتے ہیں جس سے صرف گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے۔ یعنی جیسے آمد وہ آیا، کب آیا پتہ نہیں، بس گزرے ہوئے زمانے میں آیا ہے، یعنی پچھلے زمانے میں آیا ہے، پہلے زمانے میں آیا ہے، لیکن کب آیا ہے، ابھی آیا ہے، تھوڑی دیر پہلے آیا ہے، 2 سال پہلے آیا ہے، 10 سال پہلے آیا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو اسی کو ماضی مطلق کہتے ہیں۔ تو مصدروں سے ماضی مطلق یہ نیچے بنا ہے، اور اسی کے چند مفرد الفاظ انہوں نے یہاں پر دیے ہیں، اور اس کے بعد اس کو استعمال کر کے بتلایا ہے۔ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ نوشت، دیکھیے نوشتن سے نوشت کا معنی لکھا۔ دیکھیے نشستن سے نشست بیٹھا۔ آمد، آمدن مصدر آنا اور آمد وہ آیا۔ رفتن، دیکھیے رفتن مصدر جانا اور رفت وہ گیا۔ رسیدن مصدر پہنچنا اور رسید وہ پہنچا۔ شنیدن مصدر سننا، شنید وہ سنا۔ شد کا معنی ہونا، شد وہ ہوا۔ بود کا معنی تھا، اور دیکھیے بود یا یہ بود ہے، اس کو دھیان میں رکھیے گا، یہاں پر یہ بود نہیں بود ہے، بود کا معنی بھی ہونا، ہوا۔ بودن مصدر ہونا اور بود ہوا۔ دیکھیے گرفتن مصدر پکڑنا ہے، گرفت وہ پکڑا، کب پکڑا پتہ نہیں۔ زدن مصدر مارنا، زد وہ مارا۔ دیکھیے دیدن مصدر دیکھنا، دید اس نے دیکھا یا وہ دیکھا۔ تو یہ مفرد الفاظ ہو گئے، اب اس کے استعمال کر کے جو بتلایا ہے ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھیے پیسرت در مدرسہ حاضر بود۔ دیکھیے پیسر یہ پیسر کا معنی لڑکا اور تا ضمیر ہے۔ پیسرت تیرا لڑکا۔ دیکھیے در کا معنی میں یا اندر، میں نے 2 معنی بتایا تھا، اور مدرسہ معنی مدرسہ، در مدرسہ کے اندر یا مدرسہ میں۔ حاضر بود، حاضر معنی حاضر اور بود معنی ہوا۔ تیرا لڑکا مدرسہ میں حاضر ہوا۔ پیسرت در مدرسہ حاضر بود، تیرا لڑکا مدرسہ کے اندر حاضر ہوا۔ پدرت بمکہ رفت۔ دیکھیے پدر کا معنی والد کے یعنی ابو کے، تا ضمیر ہے پدرت۔ میرے والد، تیرے والد، بہ معنی میں، مکہ معنی مکہ،
بہ مکہ، مکہ میں، رفت، رفت کا معنی گئے، دیکھیے رفت یہ ماضی مطلق ہے، پدرت بمکہ رفت، تیرے والد مکہ میں گئے یا تیرے والد مکہ گئے، یا تیرے والد مکہ کو گئے، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ کب گئے پتہ نہیں، اسی کو ماضی مطلق کہتے ہیں۔ آپ سمجھ لیجئے کہ جس اسم میں یا جس فعل میں یہ نہ پتہ چلے کہ کب ہوا کوئی کام، جیسے کب ہوا یا کب کیا گیا، کام کیا گیا، کام ہوا، یہ تو پتہ چل رہا ہے، لیکن کب کیا گیا، کب ہوا، اس کا پتہ نہیں، تو سمجھ جائیے کہ وہ ماضی مطلق ہے۔ تو دیکھیے کہہ رہے ہیں چے شد، چے مانے کیا، شد مانے ہوا، چے شد کیا ہوا۔ برادرت بمسجد نہ رسید، دیکھیے برادر کا معنی بھائی، تا کا معنی تا ضمیر ہے، تا کا معنی تیرا، برادرت تیرا بھائی، بہ مانے میں، مسجد مانے مسجد، بہ مسجد مسجد میں، برادرت بمسجد تیرا بھائی مسجد میں۔ دیکھیے نہ کا معنی نہیں، اور رسید کا معنی پہنچا، نہ رسید معنی نہیں پہنچا، تیرا بھائی مسجد میں نہیں پہنچا، برادرت بمسجد نہ رسید تیرا بھائی مسجد میں نہیں پہنچا۔ احمد دستش گرفت، احمد دیکھیے احمد کسی کا نام ہے، دست معنی ہاتھ، اور شین اس کے معنی میں ضمیر ہے، یعنی شین کا معنی اس کا، دیکھیے دست کا معنی ہاتھ، شین کا معنی اس کا، دستش اس کا ہاتھ، گرفت کا معنی پکڑا، احمد دستش گرفت احمد نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ محمود چوں آوازم شنید، دیکھیے محمود کسی کا نام ہے، چوں معنی جب، اور آواز معنی آواز، اور میم معنی یہ میم ضمیر ہے، یعنی میری آواز، آوازم میری آواز، اور شنید کا معنی سنا، یہ ماضی مطلق ہے شنید۔ محمود چوں آوازم شنید، محمود نے جب میری آواز سنی، بخانۂ من در آمد، محمود چوں آوازم شنید، محمود نے جب میری آواز سنی، اور آگے کہہ رہے ہیں بخانۂ من در آمد، دیکھیے با مانے میں، خانہ مانے گھر، اور اضافت کی وجہ سے یہ حمزہ آیا ہے، اور من مانے میرا، خانہ من میرا گھر، اور با مانے میں، بخانہ من میرے گھر میں، در آمد در کا مانے اندر، آمد مانے آ گیا یا آیا، بخانۂ من در آمد میرے گھر کے اندر آیا یا میرے گھر کے اندر آ گیا۔ محمود نے جب میری آواز سنی میرے گھر کے اندر آ گیا۔ محمود چوں آوازم شنید بخانۂ من در آمد۔ احمد خط تو نوشت، دیکھیے احمد کسی کا نام ہے، خط کا معنی خط، یعنی لکھاوٹ، لکھائی، تو کا معنی تیری، خط تو تیرا خط، اور نوشت کا معنی لکھا، احمد خط تو نوشت احمد نے تیرا خط لکھا۔ اسپم دیدید، دیکھیے اس معنی گھوڑا، میم ضمیر ہے، اسپم میرا گھوڑا، دیدید کا معنی دیکھے، دیدید معنی آپ، دیکھیے یہ جمع کا صیغہ ہے تو اس میں ہم آپ کا اضافہ کریں گے، اسپم دیدید، اور یہ سوالیہ جملہ ہے، دیکھیے آپ یہ کویشچن مارک لگا ہے اس کے آگے، یعنی اس کو ہم سوال کے طرز میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ اسپم دیدید، کیا آپ نے میرا گھوڑا دیکھا؟ دیدیم، دیکھیے کہہ رہے ہیں دیدیم ہاں میں نے دیکھا۔ تو درس گرفتی، دیکھیے تو معنی تو، درس کا معنی سبق، اور گرفتی کا معنی پکڑنا لینا، گرفت کا معنی دو معنی آتا ہے، گرفتن مصدر پکڑنا یا لینا، اور گرفت کا معنی پکڑا یا لیا، تو درس گرفتی تو نے سبق لیا، بلے دیکھیے کہہ رہے ہیں بلے ہاں، گرفتم میں لیا۔ تو بمسجد چرا رفتی، تو معنی تو، با معنی میں، مسجد معنی مسجد، تو بمسجد یعنی تو مسجد میں، چرا معنی کیوں، رفتی معنی گیا، تو بمسجد چرا رفتی تو مسجد میں کیوں گیا۔ بنماز خواندن رفتم، دیکھیے با معنی میں، نماز معنی نماز، اور خواندن معنی خواندن، بنماز خواندن، خواندن کا معنی پڑھنا، بنماز خواندن نماز پڑھنے، رفتم معنی گیا، رفت معنی گیا، اور میم ضمیر ہے، رفتم میں گیا، میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، یا با کا معنی ہم نہیں کریں گے۔ شما سبق من شنیدید، دیکھیے شما معنی تمہارا، یہ شما یہ بھی ضمیر ہے، سبق معنی سبق، اور سبق من یعنی میرا سبق، من معنی میرا، شما سبق من تم نے میرا سبق، شنیدید کا معنی سنے، تم میرا سبق سنے،
شما سبق من شنیدید، نہیں، ہم اس کا ترجمہ کریں گے شما مانے تم لوگ اور سبق من مانے میرا سبق، تم لوگ میرا سبق، شنیدید مانے سنے، تم لوگوں نے میرا سبق سنا یا تم لوگ میرا سبق سنے، شنیدیم ہاں ہم لوگوں نے سنا۔ آہا ای پیسر را چرا زدند، آہا مانے ان لوگ اور ای مانے ای اس، دیکھیے ای کا معنی یہ بھی ہوتا ہے اور ای کا معنی اس بھی ہوتا ہے، اور پیسر کا معنی لڑکا، ای پیسر یعنی اس لڑکے، اور را کا معنی کو، ای پیسر را اس لڑکے کو، ای پیسر را اس لڑکے کو، آہا مانے ان لوگ، آہا ای پیسر را ان لوگوں نے اس لڑکے کو، چیرا مانے کیوں اور زدند مانے مارا، آہا ای پیسر را چیرا زدند، ان لوگوں نے اس لڑکے کو کیوں مارا۔ جائے خود با آرام نہ نشست، تو کہہ رہے جائے خود با آرام نہ نشست، دیکھیے جائے مانے جگہ اور خود مانے اپنا، جائے خود یعنی اپنی جگہ، با آرام یعنی آرام سے، با کا معنی سے، با آرام آرام سے، نہ نشست کا معنی نہیں بیٹھتا یا نہیں بیٹھا، جائے خود با آرام نہ نشست، اپنی جگہ آرام سے نہیں بیٹھا۔ یہاں کہہ رہے ہیں نا کہ آہا ای پیسر را چرا زدند، ان لوگوں نے اس لڑکے کو کیوں مارا، تو یہی بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پر صحیح سے نہیں بیٹھتا، جائے خود با آرام نہ نشست، اپنی جگہ پر آرام سے نہیں بیٹھا۔ چے یافتی، دیکھیے چے کا معنی کیا، اور یافتن مصدر آتا ہے پانے کا، تو یافتی ماضی مطلق ہے یعنی تم پائے، چے یافتی تم کیا پائے، تو کہہ رہے ہیں قلم، میں نے قلم پایا۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے ماضی قریب کے صیغے اور ان سے فقرے۔ تو ہم اپنا سبق یہیں ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔